بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو ریاض احمد ملک کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ گزشتہ روز شاہین اکیڈمی میانی میں تقسیم انعامات کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں بچوں نے ٹیبلو ملی نغمے پیش کر کے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی MPA ملک تنویر اسلم سیٹھی تھے۔ آج ہم آپ کو اس تقریب کے بارے میں دکھائیں گے، مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے سحر نیوز HD ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سحر نیوز کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے ولاگ کی سٹوری۔ گزشتہ روز شاہین اکیڈمی میانی میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے والے بچوں کو انعامات دینے کی غرض سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی MPA ملک تنویر اسلم سیٹھی تھے۔ اس کے علاوہ سابق چیئرمین راولپنڈی بورڈ جمیل احمد نجم، سابق افسران محکمہ تعلیم، اساتذہ، صحافیوں اور بچوں کے والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس تقریب میں بچوں نے ملی نغمے ٹیبلو پیش کر کے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ تقریب سے MPA ملک تنویر اسلم سیٹھی نے خطاب کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ملک اصغر صاحب، سابقہ DO ایجوکیشن، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ملک اجاز صاحب کو اور شاہین اکیڈمی کی تمام ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے عرصے کے بعد کسی اسکول فنکشن کا ایک اچھا ایونٹ دیکھنے کو ملا، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے میں ہر بچے اور بچی کی پرفارمنس کو جج کر رہا تھا۔ جو بھی یہاں بات ہوئی، جو بھی یہاں ٹیبلوز پیش ہوئے، یہ ہمارے معاشرے میں بھی جانا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں، اور شاہین اکیڈمی کا میرا آفیشلی یہ پہلا وزٹ ہے، لیکن میں نے مارکیٹ میں پرائیویٹ سکولز کے حساب سے شاہین کنٹریبیوشن ان کا نظر آ رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی یہاں سے بچے اور بچیاں نکل کے ہمارے علاقے کا نام روشن کرتے رہیں گے۔ ماسٹر لطیف صاحب نے خاص پروگرام کہہ کے سسپینس میں ڈال دیا ہوگا کہ اس کے بعد پتہ نہیں کون سے میں نے وہ خفیہ خاص پروگرام میں جانا ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، شادیاں بے شمار ہیں، شادیوں کا پریشر ہے، ڈسٹنس بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے ملک اجاز صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جتنے بھی لوگ ماضی میں اس ادارے میں جن کا کنٹریبیوشن رہا ہے یا جنہوں نے معاشرے میں ایجوکیشن کے حوالے سے اچھا پرفارم کیا ہے، وہ تمام شخصیات جو ہے وہ یہاں موجود ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کریڈٹ میں ملک اجاز صاحب کو دیتا ہوں۔ بالخصوص سابقہ چیئرمین پنڈی بورڈ، میری آج ان سے پہلی ملاقات ہے۔ روایت تو یہ ہے کہ یہاں حاضر پنڈی بورڈ بیٹھا ہونا چاہیے تھا، جو ہمارے معاشرے کا دستور ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ اچھا لگا ہے مجھے کہ ملک اصغر صاحب جیسے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے ماضی میں اتنا بڑا کنٹریبیوشن اس ضلع کو دیا ہے، اس کو ہمارا علاقہ ونہار کے حوالے سے بھی لوگوں نے ان کو یاد رکھا ہوا ہے، جس کے لیے ملک اصغر صاحب میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان باتوں کو فالو نہیں کر رہے، اور اس کی بنیادی ریزن ہے کہ ہم جو میرا ایکسپیرینس ہے، چونکہ میں کوشش کرتا ہوں اپنا ایکسپیرینس ہر جگہ شیئر کروں۔ میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے بہت سارے میرے ابہام تھے چیزوں کے بارے میں، تو جب میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی تو بہت سارے مس کانسیپٹس جو میں معاشرے سے سنتا تھا، قرآن کو خود پڑھنے سے میرے وہ کانسیپٹس دور ہو گئے۔ تو میری نوجوان نسل کو بالخصوص یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے تھوڑا سا ٹائم وقت کر کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ آگے جا کے ایک بہتر مسلمان بن جائیں۔ آپ قرآن
بعد کی زندگی ہے جو ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ دنیا ساری فانی ہے. آج ہم یہاں کھڑے تقریر کر رہے ہیں, اگلے سیکنڈ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم یہاں رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اصل چیز وہ آپ کے اعمال ہیں جو روز لکھے جا رہے ہیں. قرآن سے یہی پتہ لگا ہے کہ اگر آپ کے رائٹ کے اعمال زیادہ ہو گئے تو آپ بخشے جائیں گے, لیفٹ کے اعمال زیادہ ہو گئے تو آپ کے لیے آخرت میں بہت پریشانی ہے. تو ہر رات کو سونے سے پہلے کوشش کرنی چاہیے, اینالائز کرنا چاہیے کہ آج کا دن کا ہمارا حاصل کیا رہا ہے. کیا ہم نے رائٹ سائڈ کے اعمال کو بڑھانے کی کوشش کی ہے یا لیفٹ سائڈ کے اعمال کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. اور اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے خود احتسابی کی. آج ہمارا معاشرہ تنقیدی معاشرہ ہو گیا ہے. کوئی بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر بندہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے, جیسے میں بھاشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن میں نے کوشش کی ہے اپنے 22 سالہ پولیٹیکل کیریئر میں کہ میں نے صرف بھاشن دینے کی کم کوشش کی ہے. ہر پلیٹ فارم سے عملی طور پہ چیلنج بھی کیا ہے کہ آج 22 سال ہو گئے ہیں مجھے سیاست کے میدان میں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس 22 سال کے عرصے میں صرف اپنے حلقے کی عوام کی, اپنے ضلع کی عوام کی بہتری اور خوشحالی کی کوشش کی ہے. اپنے ذات کے لیے میں اس پورے سسٹم کا ایک پائی کا بھی روادار نہیں ہوں. ناظرین، یہ تو تھی ہمارے ولاگ کی سٹوری. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں. اس ولاگ کے لیے ہمارے ساتھ کیمرہ مین کے فرائض ملک شاروز امان نے ادا کیے. اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.